بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب نیوز۔ ناظرین، پاکستان اس وقت تاریخ کی بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے اور حکومت کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود ملک میں درآمد کی جانے والی اشیاء میں کسی صورت کمی دکھائی نہیں دیتی۔ حکومت نے پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ایک نظر دیکھتے ہیں کہ کیا ان پابندیوں سے یعنی یہ سامان امپورٹ کیا جاتا ہے، اس سے حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ ایک ہم اس کا جائزہ لیں گے، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک، ہماری گورنمنٹ حکومت پاکستان جو سامان باہر سے منگواتی ہے، امپورٹ کرتی ہے، اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور کیا کیا باہر سے منگوایا جاتا ہے۔ یوں تو باہر سے بہت ساری اشیاء منگوائی جاتی ہیں، ہم پاکستانی بھی پتہ نہیں کس طرح کے ہیں، ہر چیز ہم غیر ملکی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ایک سوئی سے لے کر کپڑا، میک اپ، گاڑیاں، سب چیز ہم غیر ملکی یعنی امپورٹڈ کو ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ چیز جرمنی کی ہے، بہت اچھی ہوگی، امریکہ کی ہے، بہت اچھی ہوگی، برطانیہ کی ہے، بہت ہی اچھی ہوگی۔ ہم اپنی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہی چیزیں استعمال کریں تاکہ ہمارا زر مبادلہ بچے، لیکن ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب اگر اس پہ پابندی لگے گی تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کہ یہاں ہمیں کیا کیا چیز منگواتے ہیں اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے پیٹرولیم مصنوعات یعنی ڈیزل، پیٹرول اور اس کی متعلقہ چیزیں۔ پاکستان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کا سب سے بڑا حصہ پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات کی امپورٹ پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ رواں مالی سال یعنی جولائی تا اپریل تک پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات پر 17 ارب 3 کروڑ 35 لاکھ ڈالر کی خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر کیمیکل ہے۔ کیمیکل کی امپورٹ میں پاکستان میں مختلف اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکل بھی باہر سے منگوائے جاتے ہیں، جس پر بھاری زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، اور رواں مالی سال ملک میں 12 ارب 11 کروڑ 53 لاکھ ڈالر کے کیمیکل درآمد کیے گئے۔ بھاری مشینری اور تعمیراتی مشینری کی درآمدات جو ہم ملک میں منگواتے ہیں، پاکستان میں گزشتہ سال کے مقابلے مشینری کی درآمدات 20.49% زائد رہی اور 10 ماہ میں 9 ارب 55 کروڑ 18 لاکھ ڈالر کی مشینری درآمد کی گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں بیشتر خوردنی اشیاء بیرون ملک سے بھی منگوائی جاتی ہیں، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال کھانے پینے کی اشیاء کی درآمدات میں 12.30% اضافہ ہوا، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور 10 ماہ میں 7 ارب 74 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کی کھانے پینے کی اشیاء درآمد کی گئی۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے پام آئل، جو کہ گھی میں استعمال ہوتا ہے، گھی یا خوردنی تیل میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں خوردنی تیل پر بھی سالانہ اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ جولائی 2021 تا اپریل 2022 کے دوران 3 ارب ڈالر سے زائد کا پام آئل ملک میں منگوایا گیا۔ اس سے اگلے نمبر پہ آتی ہیں ادویات۔ پاکستان ادویات کی درآمد پر بھی سالانہ بھاری زر مبادلہ خرچ کرتا ہے، اور جولائی 2021 تا اپریل 2022 کے دوران 3 ارب 86 کروڑ 96 لاکھ ڈالر کی میڈیسن ملک میں درآمد کی گئی۔ ناظرین، اس سے آگے موبائل فون ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ روٹی ملے یا نہ ملے، سواری ہو یا نہ ہو، پیٹرول ملے یا نہ ملے، پانی ہمیں صاف ملے یا نہ ملے، موبائل ہمارے پاس ٹچ ہونا چاہیے، اور کم از کم اس کی سکرین 6.5 انچ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ پاکستان جیسے غریب اور ترقی پذیر ملک کے لوگوں کے لیے سالانہ اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، اور رواں مالی سال بھی پاکستانیوں کے شوق کو پورا کرنے کے لیے 1 ارب 81 کروڑ جو تقریباً 2 ارب بنتے ہیں۔ یہ ان میں وہ اعداد و شمار نہیں ہے جو سیکنڈ ہینڈ موبائل باہر سے آتے ہیں اور ان پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر وہ شامل کریں تو کم از کم بھی 3 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گی، یعنی 1 ارب 81 کروڑ ڈالر کے ہم نے موبائل باہر سے منگوائے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلے نمبر پر آتا ہے ٹیکسٹائل، یعنی جو کپڑے میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیمیکل ہے یا دھاگا ہے، جو بھی ہے، اور سونا۔ پاکستان کو ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے مختلف اشیاء اور سونا بھی باہر
باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ رواں مالی سال میں ٹیکسٹائل درآمدات کا حجم 3 ارب 93 کروڑ تقریباً 4 ارب ڈالر اور ڈالر کا سونا درآمد کرنے کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ادا کرنے پڑے۔ یہ ٹیکسٹائل کی مد میں تقریباً 4 ارب ڈالر تھے، سونے کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر خرچ ہوئے۔ ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ اور پاور مشینری۔ پاکستان کو لگژری گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی امپورٹ اور پاور مشینری کے لیے بھی اربوں ڈالر سالانہ بیرون ممالک کو ادا کرنے پڑتے ہیں، اور رواں مالی سال ملک میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 3 ارب 73 کروڑ 78 لاکھ، یہ بھی تقریباً 4 ارب ڈالر بنتے ہیں، کی برآمدات ہوئی، جبکہ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی پاور مشینری درآمد کی گئی، جو کہ بہت تھوڑی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں ہم نے لگژری گاڑیاں منگوائی ہیں اس کی جگہ پر یہ مشینری منگوائی جاتی تو ملک خاصی ترقی کی راہ پہ گامزن بھی ہو جاتا اور اس سے روزگار کے وسائل بھی زیادہ کھلتے۔ اگلا اس سے آگے ہے آئرن، یعنی لوہا اور اسٹیل وغیرہ، اس سے جو چیزیں ہم بناتے ہیں عمارتوں میں بھی کام آتا ہے، باقی بہت سارے شعبوں میں یہ چیز کام آتی ہے۔ ملک میں آئرن اور اسٹیل کی طلب کو پورا کرنے کے لیے بیرون ممالک سے منگوائے جانے والے آئرن اور اسٹیل کا بل 2 ارب 37 کروڑ 72 لاکھ ڈالر بنتا ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ابھی حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں لگژری کاریں اور باقی جو پرتعیش سامان ہے، اس سے ملک کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سے سب سے بڑا نقصان جو حماد اظہر کہہ رہے ہیں، حکومتی اقدامات سے سمگلنگ اور ہنڈی میں اضافہ ہوگا، تاجر متاثر ہوگا، ڈالر اب اپنی جگہ پر کسی جگہ نہیں رکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نے حکومتی فیصلے پر کڑی تنقید اور نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ 2 طرفہ تجارت پہ منفی اثرات پڑیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حکومتی اقدامات سے لاکھوں تاجر دکاندار متاثر ہوں گے، سمگلنگ و ہنڈی میں اضافہ ہوگا اور مارکیٹ میں افراتفری پھیلے گی۔ وزیر خزانہ حماد اظہر نے استفسار کیا کہ حکومت یہ بتائے کہ جن چیزوں کی برآمد پر پابندی لگائی ہے ان کا امپورٹ بل میں کتنے فیصد حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی اشیاء پر پابندی لگائی ہے ان کی سفارشات ہمارے پاس پہلے بھی آتی تھیں۔ حماد اظہر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر اب نہیں رکے گا اور حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندی سے 6 ارب ڈالر کی بچت بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت لوگوں میں ابہام ہے کہ آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، لوگ کنفیوز ہیں کہ اسحاق ڈار لندن میں بیٹھ کر معیشت چلا رہے ہیں یا مفتاح اسماعیل ذمہ دار ہیں۔ ہم نیوز کے مطابق PTI کے مرکزی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے جو بے روزگاری اور غربت کا ڈیٹا دیا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے اعداد و شمار آپس میں نہیں ملتے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں کہہ دیں یا توضیح کہہ دیں، اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔